अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी या फिर आप कह सकते हैं डाइट रोटी। इसे बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि डाइट करने वाले भी इसे मिनटों में बना सकेंगे, क्योंकि अक्सर डाइट करने वालों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी डाइट पर टिक नहीं पाते, क्योंकि उन्हें वही सब कुछ खाना पड़ जाता है जो वो बाकी घर वालों के लिए बनाते हैं, और उन्हें अपने लिए अलग से डाइट का आटा गूंथना और फिर उसकी रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, या फिर वो सुस्ती करने लगते हैं। तो इसलिए आज मैं ऐसा झटपट मिनटों में बनने वाला अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी ना, कि आप बगैर आटा गूंदे और बगैर लिक्विड डो के आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आप बहुत आसानी से बेसन की रोटी बना सकेंगे। और अगर आप मेरी बताई हुई एक सीक्रेट चटनी को 1 माह तक बेसन की रोटी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मोटापा नहीं होगा। अगर तो आप मोटे हैं तो आपको 1 महीना इस रेसिपी को इस्तेमाल करने से ही फ़र्क दिखने लगेगा, और आप दिल, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी बीमारियों से भी बचे रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब बेसन की रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ इसका सबसे पहले हरा मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरा प्याज लूँगी 1 कप, 1 अदद टमाटर, 7 से 8 लहसुन के जवे, और हरा धनिया मैंने यहाँ पर लिया है 1 मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, हरी मिर्चें 5 अदद। तो अब मैं यहाँ एक हैंड चॉपर लूँगी, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक चॉपर भी ले सकते हैं। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को इस चॉपर के अंदर डालकर इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, और आखिर में इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी और इसे भी साथ में चॉप कर लूँगी। तो देखिए ये कितने अच्छे से बारीक बारीक चॉप हो चुके हैं। और बेसन की रोटी बनाने के लिए हमने इन चीज़ों का पेस्ट नहीं बनाना, बस हमें ये अच्छे से बारीक बारीक चॉप हुए हुए चाहिए। तो अब रोटी का जो हरा मसाला है वो तैयार हो चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब बारी है बेसन का आटा गूंथने की। तो इसके लिए हम 1 अदद शॉपर लेंगे। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ऐसा शॉपर हो जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर्स सीधे हों। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस शॉपर के अंदर छन्नी रखूँगी, और अब मैं यहाँ बेसन की रोटी बनाने के लिए 3 कप बेसन लूँगी, और छन्नी की मदद से इसी शॉपर के अंदर इसे छान लूँगी। बेफिक्र रहे, मेरे ईजाद किए हुए इस तरीके से आपके हाथ, बर्तन, काउंटर वगैरह राई बराबर भी गंदे नहीं होंगे। अच्छा, मैंने यहाँ चक्की का बेसन इस्तेमाल किया है, तो इसमें से थोड़ा सा छान निकलेगा। तो 3 कप बेसन छानने के बाद 2.5 कप बेसन जो है वो शॉपर के अंदर बाकी रह जाएगा, और आधा कप के करीब जो है वो छान निकल जाएगा। लेकिन दुकान वाले बेसन से छान नहीं निकलता, तो आपने टोटल बेसन जो लेना है वो 2.5 कप लेना है। तो अब मैं इस 2.5 कप बेसन के अंदर 1 कप गेहूं का आटा शामिल करूंगी, और इसे भी छन्नी की मदद से छान लूंगी। इस तरह से मैं टोटल आटा जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो 3.5 कप आटा है। अब मैं इस आटे के अंदर 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और मेथी का शामिल करूंगी। अच्छा, खुश्क धनिया और मेथी हम वजन लेकर मैंने इनको बारीक पीस लिया था। 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च शामिल करूंगी, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और हाफ टी स्पून हम अजवाइन शामिल करेंगे। और अब मैं शॉपर के अंदर हवा रखकर इसे रबर बैंड से या फिर एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़ लूँगी, जैसे आपको आसानी लगे। और शॉपर को इस तरह से उल्टा पुल्टा करूँगी और ऊपर नीचे शेक करूँगी, ताकि तमाम खुश्क अज्जा जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस 2 से 3 बार इस तरह से उल्टा पुल्टा करने से तमाम खुश्क अज्जा जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम शॉपर को खोलेंगे, तो देखिए तमाम मसाले जो हैं वो आटे के अंदर इक्वली मिक्स हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस आटे के अंदर चॉप किया हुआ हरा मसाला शामिल कर देंगे, और साथ ही 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल भी शामिल करेंगे। तो बस अब हम शॉपर को दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे, और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा इतनी होनी चाहिए कि आप शॉपर के बाहर से ही अंदर के आटे और हरे मसाले को दोनों हाथों से मसल मसल कर मिक्स भी कर सकें और शॉपर भी ना फटे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि आटे और हरे मसाले को दोनों हाथों के दरमियान अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करेंगे, ताकि जिस जिस वेजिटेबल में मॉइस्चर है हाथों से मसलते हुए वो अच्छे से आटे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जब हम आटे में पानी डालें तो वो ज़्यादा ना हो जाए। और ये मॉइस्चर मिक्स करते हुए अभी से बता दें कि अब आटा जो है वो कितना गीला हो गया है, और आपको शॉपर के बाहर से भी नज़र आ जाएगा कि अब हाथों से मसलते हुए बेसन और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलेंगे, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि तमाम हरे मसाले आटे में कोट हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर जो भी था वो आटे ने ले लिया है, और इस तरह से बिना कुछ डाले ही आटा इतना गीला हो चुका है। तो इसलिए अब मैं इस आटे को गूंथने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जो तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब होगा, शामिल करूँगी। बस हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी सेमी हार्ड डो बना लेनी है, जो ना तो सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो।
کیونکہ بیسن کی روٹی بنانے کے لیے اگر اس کی ڈو سافٹ ہوئی تو پھر اسے ہاتھوں سے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی ڈو کو سیمی ہارڈ ہی رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی روٹی جو ہے وہ آرام سے بن جائے اور بیلتے وقت یہ ٹوٹے نہ۔ اور شاپر کو ہوا کے ساتھ ربر بینڈ لگا کر بند کر دیں گے اور ڈالے ہوئے پانی کو آٹے میں اچھے سے مکس کریں گے۔ اچھا، اگر آپ کو تمام ٹپس کے ساتھ ڈیٹیل میں شاپر کے اندر آٹا گوندھنے کی ویڈیو دیکھنی ہے کہ وہ کون سے سیکرٹ ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ بہت آسانی سے شاپر کے اندر آٹا گوندھ سکتے ہیں، تو ڈسکرپشن کے اندر میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گی، کیونکہ ہر ویڈیو کے اندر اتنی ڈیٹیل سے بتانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے ان ویڈیوز میں تمام ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آٹا پانی دونوں جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب میں شاپر کو کھولوں گی۔ تو اب آٹا جو ہے وہ موٹا موٹا اکٹھا تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا سخت ہے، تو اس لیے اب میں اس آٹے کے اندر بالکل تھوڑا سا پانی شامل کروں گی، جو تقریباً 1 سے 1.5 کھانے کے چمچ کے قریب ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے زیادہ پانی ڈالا تو اس کی ڈو بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گی اور اگین اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بس اتنا سا تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد یہ ڈو جو ہے وہ سیمی ہارڈ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے بیسن کا آٹا گوندھنے کے لیے میں نے ٹوٹل پانی جو استعمال کیا ہے وہ آدھا کپ پانی ہے، جو 3.5 کپ آٹے کے لحاظ سے ہے۔ بالکل پرفیکٹ آپ کی ڈو بنے گی۔ اگر آپ 3.5 کپ آٹا لے رہے ہیں اور اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے تو آپ کی روٹی ایک دم پرفیکٹ بنے گی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ شاپر کو ہوا کے بغیر ربڑ لگا کر بند کر دینا ہے۔ بس اب ہم اس آٹے کو اچھے سے دونوں ہاتھوں سے مسل کر گوندیں گے، اور اب ہم اس آٹے کو 4 سے 5 منٹ کے لیے مسلسل مسل کر گوندیں گے۔ تو دیکھیں آپ کی اس پاکستانی بہن نے کتنا انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ آٹے سے آپ کے ہاتھ، برتن، کاؤنٹر کچھ بھی اب گندا نہیں ہوگا۔ اور آٹا جو ہے اب اچھے سے گوندا جا چکا ہے۔ اب ہم شاپر کو کھولیں گے۔ اس وقت آٹا جو ہے وہ شاپر کے ساتھ حد سے زیادہ چپکا ہوا ہے اور اسے شاپر سے الگ کرنا ناممکن ہے، تو اس لیے اب میں اس آٹے کے اندر 2 چائے کے چمچ کوکنگ آئل شامل کروں گی اور تیل ڈالنے کے بعد شاپر کو ہوا کے ساتھ ربر بینڈ لگا کر بند کر دوں گی۔ بس اب میں شاپر کو اس طرح سے الٹا پلٹا کرتے ہوئے آٹے کو گوندوں گی تاکہ ڈالا ہوا تیل ہوا کے ساتھ ساتھ شاپر کی تمام سائڈز تک آسانی سے پہنچ سکے اور آٹے کو شاپر سے الگ کرتا جائے گا۔ اچھا، اگر آٹا گوندتے وقت یہ ربر بینڈ والی سائڈ پر بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، شاپر کھول کر اس شاپر کو کسی ٹیبل یا سرفیس پر اس طرح سے ٹیپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوگا کہ آٹا شاپر کی سائڈ سے الگ ہو کر نیچے شاپر میں اکٹھا ہو جائے گا۔ اور جب آٹا شاپر میں نیچے اکٹھا ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ سے شاپر کو ہوا کے ساتھ ربر بینڈ لگا کر بند کر دیں گے، اور اب ہم شاپر کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہاتھ سے شاپر پر دباؤ ڈالیں گے، جس سے آٹا شاپر سے الگ ہو جائے گا۔ اب آٹا شاپر کے اندر ایک بال کی طرح اکٹھا ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم شاپر کو کھولیں گے اور جو آٹا ربر بینڈ والی سائڈ پر چپکا ہوا نظر آ رہا ہے اسے ہم اس طرح سے شاپر کو آپس میں رگڑ کر اتار لیں گے۔ تو دیکھیے کتنی آسانی سے بغیر ہاتھ، برتن، کاؤنٹر گندا کیے آٹا شاپر کے اندر گندا گیا ہے اور آٹا ایک دم ملائم گندا گیا ہے۔ تو اب ہم اس آٹے کو اسی شاپر کے اندر 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے۔ اچھا، اب آٹے کو ریسٹ دیے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں، تو اب ہم آٹے کو شاپر سے باہر نکالیں گے اور اب میں کاؤنٹر پر تھوڑا سا خشک میدہ ڈسٹ کروں گی۔ آٹا جو ہے بہت آرام سے شاپر سے الگ ہو جائے گا اور شاپر کے ساتھ بالکل چپکا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور آٹے کو لمبائی میں اس طرح سے رول کروں گی۔ اور شاپر کے اندر گندے ہوئے اس آٹے کو رول کرنے کے لیے میں نے بہت کم خشک میدہ استعمال کیا ہے۔ لمبائی میں رول کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی کہ اسے درمیانے سائز کے برابر حصوں میں کٹ کر لوں گی۔ آپ کو روٹی کا جو بھی سائز پسند ہو، چھوٹا یا بڑا، آپ اس حساب سے پیڑے کٹ کر لیں، اور اس کے میں پیڑے بنا لوں گی، اور بغیر خشک میدہ لگائے میں نے سارے پیڑے بنا لیے۔ اب میں روٹی بنانے کے لیے ایک پیڑا لوں گی اور تھوڑا سا خشک میدہ لگا کر اسے گول روٹی کی طرح بیل لوں گی۔ بس ہم کیا کریں گے، نارمل روٹی یا پراٹھے جیسے ہم گھر میں بناتے ہیں نا، ہم نے اتنا پتلا ہی اس کو بیل لینا ہے۔ اور توے کو میں نے پہلے سے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا، اور اس روٹی کو پہلے سے گرم توے پر ڈال دوں گی اور لو میڈیم فلیم پر اسے پکنے دوں گی۔ جب روٹی ایک سائڈ سے سک جائے تو اس کی سائڈ کو چینج کر دوں گی اور اسے دیسی گھی لگاؤں گی، جیسے نارملی پراٹھے بناتے وقت ہم لگاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اس کی سائڈ کو چینج کر کے اس کی دوسری سائڈ پر بھی دیسی گھی لگا دوں گی۔ جب روٹی سک جائے اور اس پر نشان سے آ جائیں، پھر اس کی سائڈ کو چینج کرتے ہوئے اسے پکائیں گے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اسے پکنے میں۔ تو دیکھیے روٹی پک چکی ہے اور اس پر کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے۔ اسے ہم اتار لیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی روٹیوں کو بھی بنا لیں گے۔ تو اب ہم وہ خاص چٹنی بنائیں گے جسے اگر آپ بیسن کی روٹی کے ساتھ استعمال کریں گے نا، تو 1 ماہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کا 10 کلو وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔
اس کے لیے میں 2 عدد ٹماٹر، 3 سے 4 عدد لہسن کے جوے اور 2 کھانے کے چمچ جو ہے وہ ہرا دھنیا لوں گی اور ان تمام چیزوں کو ہینڈ چاپر کے اندر ڈال کر انہیں باریک پیس لوں گی۔ اچھا، یہاں مسالے ڈالنا میں بھول گئی تھی، تو اب میں اس کے اندر حسب ذائقہ نمک شامل کروں گی، کیونکہ جن لوگوں کو بی پی ہوگا ان کے لیے نمک اچھا نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اسے نمک کے بغیر ہی استعمال کریں گے۔ اور ½ ٹی اسپون سرخ مرچ اور 1 کھانے کا چمچ جو ہے وہ کیچپ کا ڈال کر میں دوبارہ سے اسے پیس لوں گی۔ تو لیجیے، مزیدار سی چٹنی تیار ہے۔ بیسن کی روٹی کے ساتھ اگر آپ اس چٹنی کو 1 ماہ تک ریگولر استعمال کریں گے نا، تو بہت جلدی آپ کا ویٹ کم ہوگا اور آپ خود بھی اس فرق کو نوٹس کریں گے۔ تو دیکھیے، بیسن کا آٹا گوندھنا اور پھر اس کی روٹی بنانا کتنا آسان ہے۔ اس طرح آپ ایک ہی وقت میں بہت آسانی سے ڈھیروں روٹیاں بنا سکتے ہیں۔ یہ مسی روٹی یا بیسن کی روٹی شوگر ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ ڈائٹ کرنے والوں کو اکثر وہی کچھ کھانا پڑ جاتا ہے نا جو وہ گھر والوں کے لیے بناتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے کہ اب انہیں الگ سے ڈائٹ کا آٹا گوندنا اور پھر اس کی روٹی بنانا مشکل نہیں لگے گا اور نہ ہی وہ سستی کریں گے۔ تو آپ کی اس پاکستانی بہن نے کیسا انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھوں تک بیسن کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی بنانا آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔